ایک خوبصورت خاتون وہ ہوتی ہے جو نہ صرف ظاہری طور پہ خوبصورت ہو بلکہ وہ ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہو. لیکن ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہم ذرا سی بات پہ ریئیکٹ کر جاتی ہیں اور ذہنی طور پر ہماری مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارا فائدہ اٹھا جاتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی سی عادات ہوتی ہیں جو اگر آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں تو آپ ظاہر تو خوبصورت لگیں گی ہی لگیں گی. ظاہر ہے آپ نے اپنا خیال کرنا ہے, اپنی کیئر کرنی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ذہنی طور پہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ عمل ضرور کیجیے تاکہ مستقبل میں آپ کو ایسی پریشانیاں نہ ہوں جن سے آپ ذہنی طور پہ کمزور ہو جائیں اور ذہنی طور پہ ٹوٹ جائیں. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں بڑی ارلی ایج میں لائک 30s میں یا 40s میں اتنے ایکسٹریم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ وہ دوائیوں پہ آ جاتی ہیں اور ان کی ایسی دوائیاں, میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے, اتنی زیادہ پلز ان کو لینی پڑتی ہیں یا انہیں نیند کی گولیاں تک لینی پڑتی ہیں. حالانکہ یہ کوئی ایسی ایج نہیں ہے جس میں آپ اتنی پریشانیاں اپنے ذہن پہ سوار کر لیں. تو آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ پوائنٹس پہ بات کروں گی جنہیں آپ نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں اور ذہنی طور پہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک بن سکیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی. جو کلپس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ فاؤنٹین شو یا واٹر شو جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, یہ تھا, یہ ہماری اپنی سوسائٹی میں ہی تھا. سو بچوں کو یہ بھی دکھانے لگے گئی تھی. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کے کلپس شیئر کروں. بہت زبردست ہے. لائک آپ کو کسی فارن کنٹری کی یاد بھی آ سکتی ہے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں. تو جناب اپنا ملک بہت خوبصورت ہے, اس سے پیار کیجیے, اس کے لوگوں سے پیار کیجیے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں, چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف. ایک ذہنی طور پہ مضبوط عورت وہ ہوتی ہے جو ہر قسم کی تکلیف کو بڑی مضبوطی کے ساتھ برداشت کرنے کی عادت رکھتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں, میری ایک بہت ہی قریبی عزیز ہیں اور لائک ان کی ایج اس وقت ہوگی شاید 70+. بہت انہوں نے اپنی زندگی میں غم دیکھے. ابھی میں ریسنٹلی ان پہ ڈسکس کری تھی ایک جگہ بیٹھ کے اور ہم یہی بات کر رہے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی پریشانیاں دیکھی. پہلے مالی مشکلات, اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ بڑی ارلی ایج میں ہو گئی. بچے چھوٹے تھے, انہوں نے بچوں کو اکیلے پالا اور بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیبلش کیا. مالی مشکلات ختم ہو گئیں اور اس کے بعد اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا ان کے بچوں کا اور وہ بڑے اچھے سیٹل ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر مزید پریشانیاں کہ ان کے 2 بیٹوں کی ڈیتھ بڑی ارلی ینگ ایج میں ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی ان خاتون کو آپ ابھی بھی دیکھیں اور اتنی پریشانیاں, اتنی مشکلات آنے کے بعد دیکھیں, اپنی اولاد کا غم بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت زیادہ. پھر بھی وہ اتنی مضبوط شخصیت کی ہیں کہ آپ نے ان سے اگر بات کریں تو کبھی بھی وہ آپ کو ایسے روتے یا شکوہ شکایت کرتے نہیں ملیں گی. اور اللہ پہ توکل جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. کوئی بھی مشکل, کوئی بھی پریشانی آئے اس کو برداشت کیجیے, اس میں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہ کوئی تلاش کیجیے. دیکھیں اللہ کوئی مشکل اگر دیتا ہے نا, کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے راستے بناتا ہے, اس کے بعد وہ مشکلات آتی ہیں. بس آپ نے اس راستے کو تلاش کرنا ہے اور پازیٹیو راستے کی طرف جانا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی پریشانی, کوئی مشکلات آئیں ہر وقت ان کا رونا دھونا روتے رہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے بہتر ہے آپ اس میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کیجئے. اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, پوائنٹ نمبر 2 آپ اس کو کہہ لیں. ایک مضبوط ذہنی شخصیت کی عورت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو ڈسپلنڈ ہوتی ہے اور جو ڈسپلن میں قربانی دینا جانتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ قربانیاں دیے جا رہی ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے. تو اپنی زندگی کو اتنا ڈسپلنڈ کر لیجئے کہ اگر آپ کوئی قربانیاں بھی دینا, کسی کی خاطر کوئی کام کریں, لیکن وہ بھی اپنے ڈسپلن میں دائرہ کار میں رہتے ہوئے کریں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا کرتی رہیں لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کیا کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہی ہیں تو آپ کتنا اچھا کر رہی ہیں, اور ڈسپلنڈ وے میں اپنی زندگی گزاریے. زندگی کے کچھ اصول بنائیں, ان اصولوں میں رہتے ہوئے لوگوں کی مدد ضرور کیجیے لیکن اپنے ان اصولوں سے باہر نہ نکلیں, یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اپنی حدیں مقرر کر لیں اور ان حدوں سے آپ باہر نہ نکلیں. اس کے بعد آپ کی زندگی خود بھی پرسکون رہے گی اور آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتی ہیں. لوگوں کی مدد کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آؤٹ آف دا وے چلے جائیں, اپنا نقصان کرنا شروع کر دیں, اپنا نقصان نہ کریں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو ہے نا, کسی کی جتنی مرضی آپ مدد کر لیں, کچھ بھی کسی کے لیے کر لیں, لیکن آپ کو ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریٹرن آپ کو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں دے سکتا. لیکن بعض دفعہ ہم اس چیز میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ شاید ہمیں ان ریٹرن ہمارے ساتھ بھی اتنا ہی اچھا کریں گے, لیکن لوگ اتنا اچھا نہیں کر رہے ہوتے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا پوائنٹ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے اور یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اپنی غلطیوں سے ہمیشہ آپ نے کچھ سیکھنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں پر ہمیشہ اپنے آپ کو کوستی رہیں. الٹا آپ نے ان غلطیوں سے کچھ سیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا غلط ہوا اور میں نے اس کے ریٹرن میں کیا کرنا ہے, اور مجھے ایسے کون سے لائے عمل اختیار کرنے ہیں جس سے میں اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ سکوں اور ان کو پازیٹیو وے میں لے کے جا سکوں. ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے بس ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. زندگی میں ہر برائی جو ہے نا کسی نہ کسی اچھائی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور آپ کو کسی اچھے کی طرف لے کے جاتی ہے. اس اچھے کو تلاش کیجئے اور اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے.
اپنی غلطیوں سے سیکھنا نا ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ہر وقت کوستے رہنا اور اپنے ماضی میں رہنا کہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ غلطی کر لی تھی، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی بھول ہوگی۔ دیکھیں، اپنی غلطیوں سے نا سیکھنے کے لیے یا ان کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ غلطی کرنے کے بعد کوشش کریں، آپ ایک تو اگر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس سے معافی مانگیں۔ دوسری بات کہ آپ اس غلطی سے کچھ سیکھتے ہیں تو اس کام کو آپ لے کے آئیں استعمال میں، ٹھیک ہے۔ تیسری یہ کوشش کریں کہ دوبارہ ایسی چیز آپ نہ دہرائیں، بجائے اس کے کہ آپ ذہنی طور پہ اس چیز کو اپنے ذہن میں ایک اس کے لیے سمجھ لیں بریانی پکا لیں کہ بس میرے سے یہ غلطی ہے اور میں آئندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، بعض لوگ نا یہ بھی کرتے ہیں، ان سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں بس آئندہ میں یہ نہیں کر سکتا، بس یہ میرا کام ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے جو کام شروع کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہمیشہ اس میں کامیاب ہیں، اس میں آپ ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ناکام ہو جاتی ہیں تو اس ناکامی کو ساری زندگی ساتھ لے کے نہیں چلنا، بلکہ اس میں آپ نے آگے جا کے کچھ اس سے مزید سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ایک آپ کو اگلا پوائنٹ بتاتی ہوں، بڑے پتے کی بات ہے۔ ایک ذہنی مضبوط عورت پتہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے پاس ہمیشہ ایک بیک اپ پلان ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اب یہ غلط اگر یہ غلط ہو گیا، ویسے تو اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کام ٹھیک ہو جائے، لیکن لیٹ سے جیسے میں نے کہا کہ کامیابی ناکامی تو ہر جگہ ہے۔ اگر اس کو ناکامی ہو گئی، اس سے کام غلط ہو گیا، تو اس کے پاس ایک بیک اپ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں یہ کر لوں گی اگر مجھ سے ایسا ہو گیا۔ اچھا، میں اس میں آپ کو کچن کی ایک مثال دوں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم کوئی نئی چیز ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گیسٹ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں چلے نئی چیز فرسٹ ٹائم، اول تو خیر میری کوشش ہوتی ہے میں کسی گیسٹ کے آنے پہ نئی چیز نہ کروں، پہلے سے ٹرائی کی ہوئی ہو تب میں بناؤں، کیونکہ دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں کوئی نئی چیز ٹرائی کر رہی ہوں کسی گیسٹ آنے پہ اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ چیز نہ صحیح بنے، اب مہمان کے آگے تو نہیں رکھ سکتے، تو میرے پاس بیک اپ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ان کیس ہی اس کا رزلٹ ٹھیک نہ آیا تو میں بیک اپ کے طور پہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں مہمان کے آگے رکھ سکتی ہوں۔ سو اپنا بیک اپ پلان جو ہے نا وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ وہ بنا ہوا ہو اور آپ اس پہ عمل کریں اور آپ کے پاس بیک اپ موجود ہوں۔ اگلی بہت ضروری بات اور سب سے زیادہ ضروری بات، خود سے پیار کیجئے، خود سے محبت کیجئے، اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ خود سے محبت نہیں کریں گی نا، یقین کریں کوئی بھی آپ سے محبت کرتا ہوا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں لگتا ہے فلاں انسان مجھ سے نہیں بات کر رہا، فلاں مجھ سے محبت نہیں کر رہا، فلاں کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں پہلا قصور آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود اہمیت دینا چھوڑی دی۔ جس دن آپ نے خود سے محبت کرنا شروع کر دی، اپنے آپ سے محبت کی، اپنا خیال کرنا شروع کر دیا، آپ کو ہر انسان اپنے سے پیار کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا خیال کرتا نظر آئے گا۔ کیونکہ جب ہم اتنے زیادہ سمجھ لیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنا آپ کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمیں بھی اللہ نے ایک عقل مند زیرو شخصیت بنایا، ہماری ایک اپنی ذاتی شخصیت، ایک ذاتی پہچان ہے۔ تو جب ہم اپنی پہچان خود کھو دیتے ہیں نا تو لوگ بھی ہمیں پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اپنے آپ سے پیار کیجئے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ فخر کیجئے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے نا اپنے کانفیڈنس کو اتنا لو نہ کریں کہ آپ کچھ اچھا کر رہی ہیں تب بھی آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں اچھا کر رہی ہوں۔ الٹا آپ جو ہے نا پریشان ہی رہیں کہ پتہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں جو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میرے سے اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی کریں، پورے کانفیڈنس، پورے اعتماد کے ساتھ کیجئے، اپنے آپ سے پیار کیجئے، جس میں آپ کی سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور سب سے ضروری چیز اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ جس جگہ پہ، جس چیز پہ، جس انسان سے آپ کے ذہنی سکون کو مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا ذہنی سکون خراب ہوتا ہے، ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیجئے، ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گی تبھی آپ ذہنی طور پہ مضبوط رہیں گی، اور تبھی آپ ایک مضبوط شخصیت جو ہے نا وہی بہترین فیصلے کر سکتی ہے، تبھی آپ بہترین فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اور ایک عورت کو میں کہتی ہوں فیصلہ ساز ہونا چاہیے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کیجئے۔ دیکھیں، اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا گھر آپ پہ چھوڑا ہوا ہے، آپ کا گھر، آپ کے بچے، تو اپنے گھر میں اگر آپ چھوٹے چھوٹے فیصلے خود لے سکتی ہیں بڑی آسانی سے، اور اچھے فیصلے لیتی ہیں، مضبوط فیصلے لیتی ہیں، تو آپ ایک مضبوط عورت ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ ہسبینڈ کی محتاج ہو جائیں، کہ لائک آپ کو چھوٹے سا بھی کوئی کام کرنا ہو گھر کا تو تب بھی آپ سوچ رہی ہوں میں کیسے کروں گی، میں کہاں آ جا سکتی ہوں، میرے سے تو نہیں ہو سکتا۔ نو، آپ کو خود کو مضبوط بنانا ہے۔ آپ ایک مضبوط شخصیت ہوں گی تو آپ اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں گی۔ میں نے مضبوط شخصیت والی خواتین کی ہی بیٹیاں جو ہے نا وہ بڑی اچھی کانفیڈنٹ بچیاں دیکھی ہیں۔ جن کی مائیں کانفیڈنٹ نہیں ہوتی نا، یقین کریں وہ بیٹیاں اگر وہ جتنا مرضی پڑھا لینا، وہ بچیوں میں بھی وہ کانفیڈنس نہیں آتا، کیونکہ انہیں گھر سے کانفیڈنس ہی نہیں ملا ہوتا۔ سو اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کیجئے تاکہ آپ کے آنے والی نسل کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہو سکے، آپ کی بچیوں میں کانفیڈنس آئے۔ اور یقین کریں یہ کانفیڈنس کا زمانہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے نا، جو انسان اعتماد رکھتا ہے یا پورے اعتماد انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنا زہر بھی بیچ دیتا ہے۔ اور جس انسان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے نا، یقین کریں وہ مٹھائی بھی لے کے بیٹھا ہوگا نا تو تب بھی وہ نہیں بکے گی۔ تو جناب یہ تو
دکھنے اور بکنے کا زمانہ ہے. جو چیز کانفیڈنس کے ساتھ ہوگی وہی چیز لوگوں کو اپیل کرے گی, وہی چیز اٹریکٹ کرے گی, وہی پرسنالٹی اٹریکٹ کرے گی. لوگ اسی سے ہی بات کرنا چاہیں گے. جس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا لوگ کہیں گے اس کے پاس تو خود کانفیڈنس نہیں ہے, مجھ سے کیا بات کرے گا, مجھے کیا مشورہ دے سکتا ہے. سو جناب ان تمام چیزوں پہ عمل کیجئے, ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کیجئے, ان پہ سوچئے آپ میں کہاں پہ کمی ہے, اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. جتنا ہو سکے اپنے آپ پہ کام کریں, اپنے گھر پہ توجہ دیں, اپنے آپ پہ توجہ دیں. جب آپ کی توجہ ان سب چیزوں کی طرف ہوگی, یقین کریں آپ کی زندگی میں بڑے پازیٹیو مراحل بھی آئیں گے اور بڑے پازیٹیو چینجز بھی آئیں گے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو, آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر بنائی تھی بیف پلاؤ, اور یہ میرا بیف پلاؤ جو ہے نا یہ کافی اچھا بن جاتا ہے. سو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. ریسیپی میں کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میرا اوپن ہے, کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ لوگ جو بھی بات کرنا چاہیں ویڈیو کے حوالے سے, کوئی بھی آپ کچھ بھی مجھے بتانا چاہیں, کچھ بھی کہنا چاہیں یا کوئی بھی پوائنٹ ایڈ آن کرنا چاہیں آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.